بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم کمپیریٹیو فقہ کا مطالعہ کر رہے تھے اور ہمارا جو چیپٹر چل رہا ہے صلاۃ الجنائز، یعنی جنازے کے جو مسائل ہیں، کیونکہ پہلے ہم نے کتاب الصلاۃ کو کمپلیٹ کیا، نماز کے مسائل، تو اس میں اب آخر میں آ کے جمعہ، عیدین، پھر اس کے بعد اب جنازے کے مسائل کے حوالے سے ہم نے ڈسکشن شروع کی تھی لاسٹ لیکچر سے. تو آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس میں سب ٹاپک ہو گیا تجہیز المیت، یعنی کوئی فوت ہو جائے تو اب اس کو مطلب میت کو کیسے تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے، اس کے غسل وغیرہ کے لیے، اس کے کفن دفن کے لیے، ٹھیک ہے. تو غسل المیت یعنی میت کو غسل دینا، سب سے پہلے تو اس کا حکم بیان کیا انہوں نے. تو حکم کیا ہے؟ میت کو غسل دینا یہ لازم ہے، یہ فرض ہے، مطلب بغیر غسل کے میت کو دفنانا شریعہ میں تو الاؤڈ نہیں ہے، باقی ٹھیک ہے کوئی کر دے تو کر دے ہیں، تو غسل دینا ضروری ہے، ٹھیک ہے. یہ مطلب میت کا حق بھی ہے کہ وہ آپ اس کو غسل دیں. اب بعد میں سوال یہ پیدا ہوا کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو غسل دینا ضروری نہیں ہے. تو ہاں ہیں وہ لوگ جو کہ میدان جنگ میں شہید ہو جائیں تو ان کے لیے غسل نہیں ہے، یعنی شہداء کے لیے غسل نہیں ہے. شہداء کو آپ بغیر غسل کے بھی دفنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ایک سوال اور پیدا ہوا کہ بعض اوقات جو ڈیڈ باڈی ہے، جو میت ہے، آپ کے پاس پوری باڈی نہیں ہے. جیسے حالات ہیں ہمارے یہاں، آپ دیکھیں جیسے فلسطین میں ہو رہا ہے، بمبنگ ہو رہی ہے، پوری عمارت اڑ جاتی ہے. اب اس میں مطلب کیا ڈیڈ باڈی کیا ملے گی، ٹھیک ہے. بم دھماکہ ہو جاتا ہے، یا بعض اوقات یہ ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی بھی حادثہ پیش آ گیا، مچھلی کھا گئی، کچھ اس طرح سے. پرانے زمانے میں بھی اس قسم کے حادثات پیش آ جاتے تھے کہ پوری باڈی نہیں ملتی تھی، آپ کے پاس باڈی کا کچھ حصہ ہے. تو اب میت کی یا ڈیڈ باڈی کا اگر آپ کے پاس کچھ حصہ ہے تو آپ کیا اس کو غسل دے کے اس کی جنازہ پڑھیں گے؟ تو اس میں دو رائے ہوگی. ویسے تو جنازہ ہے، ظاہری بات ہے، جو ڈیڈ باڈی، اس میں دو رائے. تو امام شافعی اور امام احمد بن حنبل یہ کہتے ہیں کہ ہم پڑھیں گے، ڈیڈ باڈی کا جتنا بھی حصہ ہے ہمارے پاس، ہم اس کو غسل بھی دیں گے اور اس کا جنازہ بھی پڑھیں گے. اور اس میں امام شافعی نے ایک واقعہ نقل کیا کہ جب جنگ جمل ہوئی تھی، جنگ جمل تو پتہ ہے نا کس میں ہوئی تھی؟ ایک طرف حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے، دوسری طرف حضرت عائشہ اور حضرت طلحہ زبیر رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے. کوئی غلط فہمی کی وجہ سے ہو گئی. اب اس میں ظاہری بات ہے دونوں طرف سے جو ہے وہ لوگ مطلب اس جنگ کا جو ہے وہ ایندھن بنے. تو اب ہوا یہ کہ بعد میں ظاہری بات ہے کہ ڈیڈ باڈیز تھیں، وہ ڈیڈ باڈیز میں جس کو موقع ملا دفنا دیا. بعض اوقات جنگوں میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ڈیڈ باڈی ادھر ادھر بکھر گئیں، ٹھیک ہے، کوئی زخمی ہوا دائیں بائیں نکل گیا، وہیں پہ اس کی شہادت ہو گئی، ایسا بھی ہو جاتا تھا. تو ایک پرندے نے ایک ہاتھ اٹھایا، ایک ہاتھ، اور وہ ہاتھ اٹھا کے وہ مکہ کے اوپر سے گزرا، حرم کے اوپر سے، اور وہ ہاتھ نیچے گر گیا، اور جیسے گدھ وغیرہ لاشوں پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس قسم کا کوئی سین تھا. تو وہ ہاتھ جب گرا ہے تو اس ہاتھ کے اندر ایک انگوٹھی تھی. اس انگوٹھی سے لوگوں نے پہچان لیا کہ یہ فلاں شخص کا ہاتھ ہے، ٹھیک ہے. تو لوگوں نے پھر اس ایک ہاتھ کو غسل دیا اور اس کی جنازہ بھی پڑھی، اور اس میں کچھ صحابہ بھی تھے. تو یہاں سے امام شافعی نے استدلال کیا کہ اگر ہمارے پاس ڈیڈ باڈی کا کچھ حصہ بھی آ جائے گا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ غسل دے کے اس کا جنازہ وغیرہ پڑھیں گے. جس طرح ضیالت کا آ گیا، جی، جس طرح ضیالت کا کچھ حصہ آ گیا، ضیالت کا، یا اور بہرحال حادثہ تو کسی کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل نے بھی دلیل کے طور پہ یہ بات نقل کی کہ حضرت ابو ایوب انصاری، یہ بھی صحابہ میں سے ہیں، تو انہوں نے ایک شخص کی صرف ایک ٹانگ کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس کی باڈی میں سے صرف ٹانگ ہی ملی تھی. اور اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کی صرف ہڈیوں کے اوپر نماز جنازہ پڑھی، یعنی اس کی ڈیڈ باڈی میں سے صرف ہڈیاں رہ گئی تھی، ٹھیک ہے. تو زیادہ بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ ڈیڈ باڈی میں سے جتنا بھی مل جائے نا تو اس کو غسل دے کے اس کی جنازہ پڑھ دی جائے.
لیکن اس میں امام ابو حنیفہ اور امام مالک یہ جو دو ائمہ یہ کہتے ہیں کہ جی ڈیڈ باڈی میں سے اگر نصف سے زیادہ ہے، یعنی آدھے سے زیادہ ڈیڈ باڈی اگر آپ کو ملی ہے تو پھر آپ اس کو غسل دے کے نماز جنازہ پڑھیں، اور اگر آدھے سے کم ڈیڈ باڈی ہے تو پھر آپ اس کو ویسی دفن کر دیں، اس کو نہ غسل ہے نہ نماز جنازہ ہے۔ دو ائمہ کی رائے ہے، لیکن زیادہ بہتر یہی معلوم ہوتا ہے کہ پڑھ لی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں جنازہ تو آپ نے اس کی روح کے لیے پڑھنی ہے نا، ڈیڈ باڈی تو ویسے بھی آپ قبر میں دفنائیں گے تو 3 ماہ بعد کہاں باقی رہے گی، وہ تو مٹی کھا جاتی ہے، غائبانہ بھی تو پڑھتے ہیں۔ ہاں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، انسان مٹی مل کے مٹی ہو جاتا ہے۔ تو آپ تو بیسیکلی جو جنازہ بیسیکلی تو اس کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے، تو اس کو دعا سے محروم نہ کرے۔ مطلب وہ ڈیڈ باڈی تو ایک علامت ہے نا، اصل میں تو ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی آخرت اچھی کرے، ٹھیک ہے، اس کو جنت میں لے جائے، اس کا حشر اچھے لوگوں کے ساتھ کرے، ٹھیک ہے۔ اچھا سر، اگر باڈی ملی ہی ڈیکمپوز فارم میں، پہلے ڈیکمپوزیشن سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی، تو اس کو غسل کیسے دیں گے؟ ٹھیک ہے، اگر نہیں دے سکتے تو نہ دیں، ٹھیک ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے نا کہ ایک مجبوری ہے کہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن اگر جب تک آپ غسل دے سکتے ہیں، لیکن غسل سے بھی زیادہ اہم چیز ہے جنازہ۔ جنازہ بیسیکلی دیکھیں دعا ہے، آپ ایک بندہ جا رہا ہے اللہ کے پاس چلا گیا، کم از کم ہم اس کے لیے دعا تو کریں، یہ تو اس کا ہمارے اوپر حق بنتا ہے کہ یا اللہ اس کی آخرت اچھی کر۔ صرف اس وجہ سے کہ اس کی باڈی نہیں ملی تو ہم کہیں کہ جی ہم اس کو دعا سے بھی محروم کر دیں، نہیں، یعنی وہ بیچارہ ایک آزمائش میں ہے کہ ایسی موت اس کو آئی، بیچاری کی باڈی بھی نہیں مل رہی، اور دوسرا ہم کہیں کہ جی ہم نے اس کے لیے دعا بھی نہیں کرنی، نہیں، یہ بات جو ہے نا وہ لاجیکل نہیں معلوم ہو رہی۔ اور پھر صحابہ سے بھی یہی مل رہا ہے کہ وہ مطلب اس قسم کی باڈی کے اوپر جو ہے وہ غسل بھی دے دیتے تھے، جنازہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہ دو ائمہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک، انہوں نے کوئی دلیل پیش کی؟ وہ یہی کہتے ہیں نا کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، لیکن ظاہری بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی کیس ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کیا ہے کہ شہید کے لیے غسل نہیں ہے، ٹھیک ہے، شہید کے لیے غسل نہیں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کو غسل نہ دو جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے، کیونکہ ان کا جو زخم ہے نا، جس زخم سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے، تو قیامت والے دن بھی جب یہ کھڑا ہوگا نا تو اس کا خون نکل رہا ہوگا، اور اس خون سے جو ہے وہ مشک کی طرح کی خوشبو آ رہی ہوگی، اور یہ اس کی شہادت کی علامت ہوگی، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ گواہی جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی اللہ کے سامنے اس طرح سے پیش ہوگا کہ یا اللہ دیکھ میں نے تو اپنا خون تیرے لیے بہایا، تیرے دین کے لیے، اس سے زیادہ میں کیا کر سکتا تھا، اور جان ہی دے سکتا تھا وہ بھی دے دی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو اس اعزاز کے ساتھ قبر سے کھڑا کریں گے کہ وہ اپنے زخموں کے ساتھ کھڑا ہوگا، مطلب پین نہیں ہوگی اس کو، لیکن کہ اس کے جسم سے وہ خون نکل رہا ہوگا اسی طرح سے جیسے دنیا میں نکل رہا تھا، وہ تغمہ ہوگا اس کے لیے، وہ اس کے لیے ایک تغمہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ شہید کو غسل دینے سے کیوں منع کیا گیا، مطلب اس کی کیا حکمت ہے؟ اس میں امام شافعی کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ میدان جنگ میں چونکہ دشمن کے پلٹ کر حملہ کرنے کا اندیشہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ بڑی تعداد میں، اب ظاہری بات ہے لوگ شہید ہو رہے ہیں، دونوں طرف سے ہو رہا ہوتا ہے، اگر آپ شہداء کو غسل دے کے دفنانے میں لگ جائیں گے تو دشمن آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائے گا، تو اس لیے ایک تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی اس کو معاف کر دیا کہ آپ ان کو ویسے ہی دفنا دو، ایک حکمت یہ بیان کی گئی۔ دوسری حکمت یہ بیان کی گئی کہ شہداء اصل میں زندہ ہیں، اور غسل تو میت کے لیے، اور یہ بھی کہ جو جنازہ ہے، اب شہداء کا جنازہ بھی نہیں پڑھا جاتا، جنازہ کیا ہے بیسیکلی، یہ دعا ہے، ایک سفارش ہے کہ یا اللہ اس کو معاف فرما، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو تو میں نے ویسے ہی معاف کر دیا نا، مطلب ایسا معاف کر دیا کہ اب اس کی معافی میں تم نے کوئی شک بھی نہیں کرنا کہ تمہیں جنازہ پڑھنے کو میں کہوں کہ اس کے لیے معافی کی دعا بھی مانگو، چلو سائڈ پہ ہو جاؤ، اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو شہداء کے لیے غسل بھی نہیں ہے، اور شہداء کے لیے کیا ہے، نماز جنازہ بھی نہیں ہے۔ شہداء جو ہے میدان جنگ کے شہداء کی اسپیشل جی انہی کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ نقطہ انہوں نے یہی بیان کیا ہے کہ یہ جن شہداء کی بات ہو رہی ہے یہ وہ ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی وہ شہداء جو کہ گھر پہ شہید ہو گئے، یعنی شہداء کی کئی قسمیں ہیں نا، جیسے دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کو عین نماز میں جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے نکلے تھے تو ان کو شہید کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو تینوں خلفاء شہید ہوئے، لیکن ان تینوں کی جنازہ بھی ہے
اور ان کو غسل بھی دیا گیا. تو جن شہداء کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ ان کی نماز جنازہ نہیں ہے یا ان کا غسل نہیں ہے، تو اس سے مراد میدان جنگ کے شہداء ہیں. باقی بھی شہداء ہیں لیکن ان کا نماز جنازہ بھی ہے اور ان کا غسل بھی. حضرت جابر بن عتیق سے روایت ہے کہ شہادت جو ہے وہ 7 قسم پر ہے. المطعون شہید، وہ بندہ جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو گیا تو وہ شہید ہے. طاعون یعنی وبا کی بیماری سے، کسی بھی قسم کی وبا پھوٹ پڑے. پرانے زمانے میں طاعون تھا، آج کل جیسے کورونا ہے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا بہت سارے لوگ جو ہے وہ مطلب کورونا میں ڈیتھس ہوئیں. اب ایک خاتون کہنے لگیں کہ انہوں نے اپنی کسی ریلیٹیو کو دیکھا، ریلیٹیو ان کی خاتون تھی، تو اب وہ بار بار آ کے کہیں کہ جی میں زندہ ہوں، خواب میں آ کے کہیں کہ میں تو زندہ ہوں، مجھے تم نے دفن کر دیا. اب یہ سارے گھر والے پریشان کہ جی یہ کیا بات ہوئی کہ ہم نے زندہ مردہ تو نہیں دفن کر دیا. اصل میں کیوں؟ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ اس وجہ سے کہہ رہی ہیں کہ میں زندہ ہوں کیونکہ شہید زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو جو وبائی مرض میں فوت ہو گیا تو وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے. تو جب جو میت ہے جب آپ کو خواب میں آ کے یہ کہتی ہے کہ میں تو زندہ ہوں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی موت شہادت کی موت ہے. اور اس کے ساتھ یعنی یہ بہت اچھی نشانی ہے، اس کی آخرت بہت اچھی ہے، شہداء جیسی ہے. اگر میت آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں اور مجھے تم لوگوں نے دفنا دی ہے. شیطان بھی تو اس کا کامیاب تنگ کر. اچھی امید رکھیں. یہ جو 7 کیٹیگری بتائی ہیں یہ بھی سرٹیفائڈ ہیں کہ یہ بھی اللہ کے ہاں وہی درجہ رکھتی ہیں شہادت کے، مطلب بخشے ہوئے. اصل تو ٹارگیٹ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے، راضی ہو جائے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. کل بھی ہم نے شاید یہی بات کی تھی. اللہ کی رحمت وسیع ہے. خواہ مخواہ کی ایسی انٹرپریٹیشن نہ کیا کریں کہ جیسے اللہ کی رحمت کو ہم لمٹ کر دیں. ہمارے ہاں کچھ مولوی حضرات ہیں اور وہ جیسے ہم نے گناہ کبیرہ میں بات کی تھی. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں گناہ معاف کر دیتا ہوں، یہ کرو تو میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیا. وہ کہتے ہیں جی نہیں، اصل میں اللہ تعالیٰ نہ تمہارے صغیرہ گناہ معاف کرتا ہے، بڑے نہیں کرو، یا خدا کا نام. اللہ تعالیٰ نے کو کہا ہے کہ میں صغیرہ کرتا ہوں، میں کبیرہ نہیں کرتا. جب اللہ نے کہہ دیا معاف کر دیتا ہوں، تو اللہ کی رحمت کو کیوں لمٹ کرتے ہو؟ جب اللہ نے کہا ہے کہ میری رحمت زمین و آسمان سے بڑی ہے، تو ہم خواہ مخواہ کی اس کی ایسی انٹرپریٹیشن کیوں کریں؟ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا شہید ہے، اب ہم فرق کر نہیں، ایک وہ شہید ہے ایک یہ شہید ہے، اس شہید کا تو وہ درجہ ہے، اس کا یہ نہیں ہے. مطلب خود ہی اللہ کو کہو کہ جی یا اللہ ہم مطلب نہیں آنا چاہتے ہیں، مطلب تو ہمیں لے کے آنا چاہتا ہے لیکن ہم نے ایسی انٹرپریٹیشن ضرور کرنی ہے جس سے ہم اس سے نکل ہی جائیں، کو مردود بن جائیں. ٹھیک ہے. غلط ہے یہ، بہت غلط ایٹیچیوڈ ہے، بہت غلط رویہ ہے. مطلب اللہ کے ساتھ تو ہماری ڈیلنگ یہ ہونی چاہیے کہ ایک معنی نہیں بھی نکل رہا لیکن ہمارے حق میں جا رہا ہے تو ہم کہیں یا اللہ یہ تو نکلتا ہے یہ تو نکلتا ہے. مطلب یہ ڈیلنگ ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ جو معنی نکل رہا ہو ہمارے حق میں جا رہا ہو اس پہ بھی ہم کہیں یا اللہ یہ تو نہیں نکل رہا. بہت غلط اپروچ ہے، بہت غلط سوچ ہے کہ جو ہم نے نصوص کے معنی کو اتنا محدود کر دیا کہ وہ خدا کو ہم نے بہت چھوٹا بنا دیا، بہت چھوٹا کر دیا خدا کو. حالانکہ اس خدا کا جو تعارف ہمیں قرآن میں بہت بڑا تعارف ہے، بہت بڑا تعارف. اب یہی وجہ ہے کہ بندے کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ یار یہ کیسا خدا ہے، کیونکہ درمیان میں مولوی صاحب پڑھ گیا نا، تو وہ مولوی صاحب نے انٹرپریٹ ہی اس طرح سے کی ہے خدا کو. ٹھیک ہے. وہ گلیلیو نے جو آکسفورڈ میں لیکچر دیا تھا نا، جس کے بعد وہ کرسچینٹی والے سارے اس کے خلاف ہو گئے تھے، پادری. تو اس لیکچر میں اس نے یہی کہا تھا کہ میں جب بائبل کو پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ خدا بہت بڑا ہے، بہت بڑا ہے، اور جب تمہاری باتیں سنتا ہوں تو لگتا ہے بہت چھوٹا سا ہے. تو میرا دل نہیں مانتا کہ میں اس خدا کو مانوں جس کا تعارف تم کروا رہے ہو. تو انہوں نے کہا اصل میں تو یہی خدا ہے، اگر اس کا انکار کیا تو تم نے خدا کا انکار کیا، مارو اس کو. ٹھیک ہے. تو ایک ہمارے ہاں جو ہے خدا کا تعارف درمیان میں لوگوں نے بنا لیا، بس ٹھیک ہے، محدود ذہن تھا، تو خدا کو بھی انہوں نے نا بہت چھوٹا بنا دیا. نہیں کرنا چاہیے ایسے. چلیں باہر. سر ایک چیز ایکسپلین کر دیں پلیز.
کہ یہ تو ہم جانتے ہیں نا کہ جو باقی بھی لوگ فوت ہو رہے ہیں وہ تو اخروی زندگی میں تو زندہ ہی ہیں ایک لحاظ سے, تو ان کی زندگی کا اسپیشلی کیوں ذکر ہوا ہے؟ اس کا کن کا کی زندگی کا یہ زندہ ہے. نہیں, باقیوں کی زندگی جو ہے نا وہ برزخی ہے, اس طرح کی اس میں کمال نہیں ہے جیسے ان کی زندگی میں کمال ہے. ٹھیک ہے, ان کی زندگی کمال درجے کی ہے, زیادہ کامل ہے. تو والغارق کو شہید, اور پانی میں ڈوب کے مرنے والا یہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے, حادثاتی طور پہ دیکھیں ایک آزمائش ہے نا. اب ایک بندہ وبائی مرض میں فوت ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک بندہ پانی میں ڈوب کے جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. وصاحب ذات الجنب شہید, یعنی جس کی پہلو میں اگر کوئی زخم ہوا, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے وہ فوت ہو گیا تو وہ بھی کیا ہے, شہید ہے. ٹھیک ہے, پہلو سے مراد یہ جو ایک سائیڈ ہوتی ہے نا, یہ جنگ کے دوران یا ویسے مطلب ویسے بھی ہیں. ہاں ٹھیک ہے, اب وہ اس کا کوئی بھی معنی کر لیں آپ. تو مطلب یہ ہے کہ حادثاتی موت ہے. یہ جتنی بھی صورتیں ہیں نا, یہ جو یہاں پہ آ رہی ہیں 7 صورتیں, اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ حادثاتی موت ہے, اچانک موت ہے, آزمائش کی موت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس, دیکھیں آزمائش کی موت میں انسان اچانک چلا جاتا ہے, ایک فیملی کا ہے بس. تو اب وہ اگر وہ صرف وہی کمانے والا تھا, پوری فیملی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی, ایک بڑی آزمائش ہے نا. تو ایسے میں تسلی کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے شہادت کا درجہ ہے اگر آپ صبر کرو. تو ایک تو یہ ہے کہ جو طاعون کی بیماری سے یا وبائی کسی بھی وبائی مرض سے فوت ہو گیا وہ شہید ہے. جو ڈوب کے مر گیا جیسے نہر میں, یا ایک نہیں کہ خود چھلانگ لگا دے ٹھیک ہے, تو ہاں مطلب وہ یہ ہوتا ہے نا جیسے کوئی بچہ ڈوب کے مر گیا. ٹھیک ہے, ہاں نہیں کچھ تو خود چھلانگ لگاتے ہیں نا. ٹھیک ہے, نہیں ٹک ٹاک کے علاوہ بھی محبت میں ناکامی پہ بھی چھلانگ لگا دیتے, تو وہ مراد نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ تو خودکشی ہے نا. اور تیسرا یہ ہے کہ پہلو میں اگر اس کے کوئی زخم ہو, ٹھیک ہے, تو اس وجہ سے وہ فوت ہو جائے. اور چوتھا کیا ہے کہ پیٹ کی بیماری سے, جیسے ڈائریا ہو جاتا ہے یا اور اس قسم کی بیماری ہے. ٹھیک ہے سر, جیسے ہم نے طاعون کی بیماری کو ہم نے ایک ایکسٹینسو لک دی کہ اور بھی وبائیں جو ہیں اس میں انکلوڈ ہو جائیں گی, تو یہاں پہ بھی 2 بیماریاں آ رہی ہیں. تو جو بڑی ڈیزیزز ہیں جس طرح کینسر وغیرہ یا کوئی کڈنی فیل, لیور فیل, تو وہ بھی ہم اس میں جی کر سکتے کر سکتے بالکل کر سکتے ہیں. کینسر وغیرہ جیسی بیماریاں جو ہیں, جو موذی امراض ہیں, وہ بالکل اس میں کنسیڈر کر سکتے ہیں. ٹھیک, ہاں جیسے معدے کا کینسر ہو جاتا ہے انسان کو, اسٹامک کا, ٹھیک ہے, وہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کڈنی وغیرہ, یہ سائڈ جو پہلو کی بیماری ہیں, کڈنی کی جو ہے گردے فیل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ اس میں آپ شامل کر سکتے ہیں. وصاحب الحرق شہید, اور وہ بندہ جو کہ آگ میں جل کے فوت ہو گیا, مطلب کہیں آگ بھڑک اٹھتی ہے. ٹھیک ہے, اب اس میں جو ہے وہ سارا گھر ساز و سامان, اور اس میں بعض اوقات فیملی بھی جو ہے وہ, اور وہ شخص جو کہ کسی دیوار کے نیچے آ کے مر گیا, جیسے مطلب زلزلے کی وجہ سے ارتھ کوئک ہوا, یا ویسے ہی بمبارمنٹ کی وجہ سے وہ عمارت گر جاتی ہے, برسات میں گر ہاں, اور آج کل تو ویسے بھی گر جاتی ہیں, ٹھیکیدار جیسی عمارتیں بناتے ہیں. ٹھیک, اور وہ عورت جو کہ بچی کی پیدائش پہ فوت ہو جائے, یعنی وہ ماں جو بچی کی پیدائش پہ فوت ہو گئی, تو وہ بھی شہید ہے. ایک اور روایت میں ہے, حضرت ابو ہریرہ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے نزدیک شہید کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا, تو لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید وہ ہے جو میدان جنگ میں شہید ہو جائے. تو اللہ کے رسول نے کہا پھر تو میری امت کے شہید بہت تھوڑے ہوں گے. تو دیکھو وہ تو ہیں ہی ہیں جو میدان جنگ میں شہید ہو جائیں. ومن مات فی الطاعون فہو شہید, جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے یعنی وبائی مرض سے, وہ بھی شہید ہے. ومن مات فی البطن فہو شہید, اور جو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے فوت ہو جائے وہ بھی شہید ہے. والغریق شہید, اور جو پانی میں ڈوب کے فوت ہو تو وہ بھی کیا ہے, شہید ہے. سوال آ رہا ہے جی سر, جس طرح کچھ لوگ ایڈونچر کے لیے بھی الٹیاں کرتے ہیں, چھلانگ مار دی,
نہر میں. بس وہی اللہ کی رحمت کو جو ہے وہ محدود نہ سمجھیں. ٹھیک ہے, وہ ایک بحث پیدا کر دی ہم نے, وہ جو ٹائٹینک دیکھنے کے لیے گئے تھے حضرات, ٹھیک ہے, سخت کمنٹ نہیں کرنے چاہیے ہمارے یہاں. ہاں سر میں نے سنا بس ٹھیک ہے, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. ٹھیک ہے, تو جب تک وہ سفر گناہ کا سفر نہیں تھا, جب تک سفر گناہ کا سفر نہیں تھا, تو اس وقت تک خواہ مخواہ ٹائٹلنگ کی ضرورت نہیں. ٹھیک, تو حسن ظن رکھنا چاہیے اللہ کے بارے میں. ایکسیڈنٹ وغیرہ نہیں. ہاں حادثاتی اموات میں ایکسیڈنٹ بھی آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, ہاں. سر میں نے سنا تھا سعودیہ کی ایک عالم کو فتویٰ ہے, مجھے نہیں معلوم کن کا, کہ اوور اسپیڈنگ اگر کر رہے ہو آپ کو پتہ ہے اسپیڈ لمٹ یہ ہے. ہاں نہیں, اوور اسپیڈنگ تو پھر خودکشی میں آ جاتی ہے نا, وہ تو خودکشی میں آ جاتی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ پاکستان میں رہ رہے ہو, آپ کسی کو نہیں ٹھوکتے, وہ آپ کو ٹھوک دیتا ہے. یہاں تو حادثاتی موت کا مطلب یہی ہے. چلیں جی, ہم مطلب تھوڑا سا پڑھ بھی لیں نا, میرے خیال میں سوال و جواب کے بجائے تھوڑا سا پڑھ بھی لیں. وہ پڑھیں گے تو بہت سارے مسائل ویسے ہی کلیئر ہو جائیں گے. سر ہمیں ایک سیکنڈ دے نا کہ جو ان کی راہ میں نکلا ہمارا تھا وہ بھی شہید. ہاں نہیں, اس کے بارے میں نہیں آتا. سعید بن زید سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, جو اپنے مال کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ شہید ہے. من قتل دون مالی. ٹھیک ہے, جیسے سنیچنگ وغیرہ ہوتی ہے, اب کچھ لوگ ریزسٹ کرتے ہیں, ڈٹ جاتے ہیں, نہیں دیتے اپنا موبائل پرس وغیرہ, تو اب ایسے میں اگر وہ مارے جائیں تو وہ بھی شہید ہے. ٹھیک ہے, ومن قتل دون دمی فہو شہید, جو اپنی جان کی حفاظت میں مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون دینی فہو شہید, جو اپنے دین کو بچانے کے لیے مارا گیا وہ بھی شہید ہے. ومن قتل دون اہلی فہو شہید, جو اپنی فیملی کو بچانے کے لیے مارا گیا تو وہ بھی شہید ہے. نیکسٹ کیا ہے کہ کیا کافر کو غسل دیا جائے گا؟ مطلب آپ کے ریلیٹیوز میں کوئی بندہ کافر ہے, یا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نان مسلم فیملی ہے, وہاں کوئی مسلمان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ اس کے والد کافر ہیں, والدہ ہے, بہن بھائی ہیں جو کہ نان مسلم ہیں, تو کیا وہ ان کو غسل دے گا؟ ظاہری بات ہے کافر کے لیے تو نہ جنازہ ہے نہ غسل ہے. باقی یہ ہے کہ آپ اس کی تدفین کر دیں, بس اتنی سی بات ہے. تو یہاں بھی ایک روایت لے کے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے, کہ جب حضرت علی کے والد یعنی حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی تو حضرت علی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ آپ کے چچا فوت ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ جائیں اور ان کو جو ہے وہ دفنا کے آ جائیں. یعنی ان کو مطلب غسل نہیں دیا گیا, نہ ان کی جنازہ پڑے گی. ٹھیک ہے جی جی جی. کہاں پہ لکھا ہوا ہے پاس تھے؟ وہ تو نزا کی عالم ہے. سر اہل تشیع نہیں مانتے نا کہ یہ کفر ہوتے ہیں. ہاں نہیں, اہل تشیع نہیں مانتے. آپ لوگ سوال کرتے ہیں نا تو وہ اسکرین غائب ہو جاتی ہے. اب وہ بھی احتجاج کرنا شروع ہو گئی ہے. جی نیکسٹ کیا ہے کہ میت کو غسل دینا, یعنی غسل دینے کا کیا طریقہ کار ہے. تو غسل میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ میت جو بھی ڈیڈ باڈی ہے اس کو آپ ایک تختے کے اوپر, جیسے لکڑی کا ہمارے عام طور پہ تختہ وغیرہ ہوتا ہے, مساجد میں بھی پڑا ہوتا ہے, کمیونٹی سینٹرز میں بھی عام طور پہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تختے کے اوپر آپ میت کو پہلے تو لٹا دیں. ٹھیک ہے, اور اس کے اوپر ایک چادر دے دیں جس سے اس کا سطر ڈھانپ دیں, یعنی اس کے کپڑے اتار کے باقی اس کے اوپر ایک چادر دے دیں جس سے اس کا سطر آپ ڈھانپ دیں. اب اس کے اوپر جو ہے وہ آپ نے پانی بہانا ہے. ٹھیک ہے, سب سے پہلے اس کو وضو کروانا ہے, بلکہ وضو سے پہلے بھی اس کے پیٹ کو دبائیں. اگر اس کے اندر کوئی نجاست وغیرہ ہے, کوئی گندگی ہے تو وہ نکل جائے. تو اگر کوئی گندگی یا نجاست وغیرہ نکلتی ہے یا ویسے بھی نہیں بھی نکلتی تو آپ اس کو طہارت کروا دیں. تو طہارت کے بعد اس کو نماز کے لیے جیسے وضو کرتے ہیں ایسے وضو کروا دیں. پھر اس کے بعد آپ اس کو غسل دیں. وضو کرواتی ہوئی اب جیسے دیکھیں کہ کلی کروانا تو وہ روئی میں پانی لے کے بس دانتوں کے اوپر مار دیں یا ناک کے اوپر, بس علامتی اتنا بھی کافی ہوتا ہے. ضروری نہیں کہ ناک میں پانی ڈالیں. اب وہ تو میت ہے نا, ساری بات ہے, زندہ تو نہیں. باقی چہرہ وغیرہ, ہاتھ وغیرہ, پاؤں وہ تو آپ دھو سکتے ہیں وضو میں. تو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہیں تو ایسے میت کو آپ نے وضو کروانا ہے. یعنی پہلے طہارت کروانی ہے, اس کے بعد اس کو وضو کروانا ہے,
اس کے بعد غسل میں یہ ہے کہ دائیں طرف پانی ڈالیں 3 مرتبہ بائیں طرف پانی ڈالیں، پورا جسم اس کے اوپر پانی ڈالیں، پھر اس کا سر وغیرہ دھوئیں، بالوں کا خلال کریں، اگر خاتون ہے تو اس کے بال کھولیں، بال کھولنے کے بعد مطلب اچھی طرح جڑوں میں پانی جو ہے وہ پہنچ جائے، اور اس کے بعد پھر اس کی مینڈیاں، کیا کہتے ہیں اس کو، مینڈیاں بنا دیں، اردو میں تو ہم مینڈیاں کہتے ہیں، ہاں چوٹیاں کہہ لیں یا مینڈیاں، وہ بنا دیں، ٹھیک ہے، تین بنا دیں، ٹھیک ہے، اور بال جو ہے وہ پیچھے ڈال دیں، کندھے کی طرف ڈال دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی تھیں حضرت زینب، ان کی جب وفات ہوئی تو گھر کی خواتین نے ان کو غسل دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خواتین کو کیا کہا جو کہ غسل دے رہی تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو، اغسلنھا وطرن، طاق مرتبہ غسل دینا ہے، ٹھیک ہے، یعنی 3 مرتبہ دے دو، 5 یا 7، اور اگر چاہو تو 9 مرتبہ، زیادہ بھی دے سکتی ہو، لیکن طاق مرتبہ غسل دینے سے مراد یہ ہے کہ اتنی مرتبہ پانی بہا دو پورے جسم پہ، تو وہ ڈیپینڈ کرتا ہے 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ، ٹھیک ہے، ہاں، جس سے وہ غسل آپ کو وہ ہو جائے، مطلب اطمینان ہو جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا کہ آخری مرتبہ میں یہ کرنا ہے کہ اس میں کافور ملا دینا ہے، جب 5ویں یا 7ویں مرتبہ غسل دینا ہے تو اس میں کیا کرنا ہے، کافور، یعنی خوشبو ہوتی تھی لیکوڈ فارم میں، وہ ملا دیں آپ۔ اور حضرت ام عطیہ سے روایت ہے کہ انہوں نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو غسل دیا تھا تو انہوں نے ان کی 3 مینڈیاں بنا دی تھی، ٹھیک ہے، ایک دائیں طرف، ایک بائیں طرف، اور ایک درمیان میں، بالوں کی 3 مینڈیاں بنا کے بال سمیٹ دیے اور ان کو پیچھے ڈال دیا۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب آپ نے میت کو غسل دے دیا تو اب کوئی ٹاول وغیرہ ہے تو اس سے اس کا بدن صاف کر لیں اور اس کو خوشبو لگا دیں، میت کو خوشبو لگانے کا بھی حکم ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی حکم ہے کہ جب اس کو خوشبو لگائیں تو وہ بھی وطر میں خوشبو لگائیں، یعنی طاق عدد میں خوشبو لگائیں، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ۔ ہاں، اب ایک سوال یہ پیدا ہوا کہ اگر میت جو ہے اس کے ناخن وغیرہ بڑے ہیں یا مونچھیں اس نے نہیں تراشی تھیں یا ویسے اس کے کوئی بال وغیرہ ہیں وہ اس کے بڑے ہوئی ہیں، تو کیا اس کو آپ شیو کر سکتے ہیں یا اس کو ایز اٹ از رہنے دینا چاہیے؟ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، آپ اس کی تراش خراش کر لیں، بہتر ہے، ناخن وغیرہ بڑے ہیں تو وہ بھی چھوٹے کر لیں، ٹھیک ہے۔ بعض فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو ایز اٹ از رہنے دیں۔ بہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے تو ہمیں ایسا کوئی نہیں ملتا، اختلافی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں اختلاف ہو گیا۔ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر آپ کو لگتا ہو کہ بھائی ناخن بہت ہی بڑے ہیں، بال بہت ہی اس کے بڑے ہیں، عجیب سا لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر بہتر ہے آپ صفائی کر لیں، لیکن اگر کچھ تھوڑے بہت ہیں تو تھوڑے بہت تو سب کے ہی بڑھ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، روزانہ تو کوئی ناخن نہیں کاٹتا، ہفتہ 10 دن بعد ہی کاٹتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ تو سختی کرتے ہیں، بہت کہتے ہیں کہ 40 دن کے بعد نہیں کاٹے ناخن تو اس کو ایسے دفنا ہو، مطلب جواز ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، اس میں سختی وغیرہ کی ضرورت نہیں ہے، چاہیں تو کاٹ لیں، چاہیں تو رہنے دیں۔ مجھے میرا دوسرے بار وغیرہ یہ نہیں کاٹنا، مطلب ہم یہی کہہ رہے ہیں نا کہ کاٹ سکتے ہیں، چاہیں تو کاٹ لیں، چاہے تو رہنے دیں، ٹھیک ہے، آپشن ہے اس میں، ٹھیک ہے۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، مطلب نہ کریں آپ اس میں، لیکن یہ ہے کہ بہرحال کچھ علماء اس کے جواز کے بھی قائل ہیں۔ اب یہ ہے کہ اگر میت کو آپ نے غسل دے دیا اور اس کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ نکل گئی تو اب کیا کرنا ہے، کیا دوبارہ غسل دینا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ طہارت اس کو کروائیں اور پھر اس کو وضو کروائیں۔ جہاں تک غسل کا معاملہ ہے دوبارہ تو وہ اختلافی مسئلہ ہے، دینا چاہتے ہیں اگر آپ کا اطمینان دینے سے ہوتا ہے تو دوبارہ دے دیں، نہیں تو ایز اٹ از آپ نے پہلے بھی غسل تو دے دیا، ہاں صرف اس کو طہارت کروا دیں اور وضو کروا دیں، کیونکہ وضو تو ٹوٹ جاتا ہے نا، وہ کروا دیں اس کو اگر غسل کے بعد اس کے جسم سے کوئی نجاست وغیرہ نکلی۔ اور خاص طور پہ کافور کا حکم دیا گیا ہے کہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے کہ کافور کی خوشبو جو ہے نا یہ میت کے غسل کے پانی میں ڈالی جائے یا اس کے کیا کہتے ہیں کفن کے اوپر لگائی جائے۔ اس کی بہت سی حکمتیں بیان کی گئی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فرشتوں کو بھی یہ پسند ہے یہ خوشبو۔ یہ بھی بیان کیا گیا کہ جو حشرات الارض ہیں، انسیکٹس ہیں نا، وہ اس خوشبو سے بھاگتے ہیں تو وہ میت سے دور رہیں گے۔ اور بھی اس کی بہت سی وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ کافور ہی کو کیوں مختص کیا گیا۔
نیکسٹ کیا ہے، میت کو تیمم کروانا، یعنی اگر آپ میت کو غسل نہ دے سکتے ہوں، بعض کا ڈیڈ باڈی ایسی ہے کہ آپ اس کو ہاتھ ہی نہیں لگا سکتے، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جائے گی، ٹھیک ہے، مطلب کسی کو کوئی سکن کی ڈیزیز تھی، کچھ ایسا تھا معاملہ تھا، یا بعض کا ٹائم زیادہ گزر جاتا ہے اور وہ باڈی جو ہے وہ کیا ہو جاتی ہے، فاسد ہونا شروع ہو جاتی ہے، گلنا سڑنا شروع ہو جاتی ہے، تو ایسے میں آپ ظاہری بات ہے اس کو آپ غسل نہیں دے سکتے، تو ایسے میں آپ اس کو تیمم کروا دیں۔ تیمم کیا ہے کہ 2 ہاتھ ماریں ریت کے اوپر یا مٹی کے اوپر، اور بس اس طرح سے یہ اور یہ، بس یہ تیمم ہو گیا۔ تو میت کو ایسے کر دیں نا، بس اس کے دونوں ہاتھوں پہ اس طرح سے کر دیں اور چہرے پہ پھیر دیں، بس یہ تیمم ہو گیا۔ اپنے ہاتھ مٹی کے اوپر مار کے میت کے دونوں ہاتھوں پہ پھیر دیں اور اس کے چہرے پہ پھیر دیں، بس ہلکا سا ایسے، بس جیسے علامتی طور پہ، تو یہ تیمم ہو جائے گا بسم اللہ پڑھ کے، بس کافی ہے، سر ایک دفعہ کافی ہے۔ ہاں، اس میں یہ مسئلہ تب بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی خاتون جو ہے وہ ایسے علاقے میں فوت ہوئی ہے جہاں خواتین نہیں ہیں، سارے مرد ہیں، یا اگر مرد کسی علاقے میں فوت ہوا ہے جہاں ساری خواتین ہیں، تو اب ظاہری بات ہے وہ اس کو غسل تو نہیں دیں گی، تو وہ پھر اس کو تیمم کروا دیں۔ یعنی کسی مرد کی وفات خواتین میں ہو جاتی ہے یا کسی خاتون کی مردوں میں ہو جاتی ہے، تو پھر وہ اس کو تیمم کروا کے اس کو نماز جنازہ پڑھ کے دفن کر دیں، پھر اس کو غسل نہیں دیں گے۔ میاں بیوی کیا ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں؟ تو جہاں تک اس معاملے میں کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے، اس میں تو کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ بیوی اپنے شوہر کو غسل دے سکتی ہے، لیکن کیا شوہر اپنی بیوی کو غسل دے سکتا ہے؟ تو اس میں بھی میجورٹی فقہا یہ کہتے ہیں کہ دے سکتا ہے، یہی بات بہتر معلوم ہوتی ہے۔ میاں بیوی کا کیا پڑتا ہے؟ اور اس میں ہمیں روایتوں میں بھی ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ کو غسل دیا تھا، تو کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتے ہیں، میاں بیوی ایک دوسرے کو غسل دے سکتے ہیں اگر دینا چاہیں تو۔ یہ بات ٹھیک نہیں معلوم ہوتی کہ جی وہ چونکہ فوت ہو گیا، نکاح ختم ہو گیا، اب نکاح ختم ہو گیا تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق نہیں رہ گیا تو وہ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے، نہیں، مطلب یہ لاجیکل بات۔ دیکھیں جنت میں بھی تو وہ ایک دوسرے کے میاں بیوی ہوں گے نا، بھلے ٹھیک ہے دنیاوی طور پہ نکاح ختم ہو گیا، وہ رشتہ تو آخرت میں بھی قائم رہنا ہے، مطلب اگر وہ آپس میں قائم رکھنا چاہیں گے، ٹھیک ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے، اتنے ایک دوسرے سے جو ہے وہ اگر تنگ ہوں کہ جی اچھا وہ جان چھوٹی ہے، چھٹی بھی مل سکتی ہے آپ، ہیں چھٹی مل سکتی ہے آپ، چھٹی پہلے شادی تو ہو جائے آپ کی چھٹی کی پہلے۔ عورت کیا بچے کو غسل دے سکتی ہے؟ ہاں دے سکتی ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے بچے کو غسل دے سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو تھے غسل کے مسائل۔ نیکسٹ کیا ہے؟ تکفین، یعنی کفن دفن کے مسائل۔ کفن دفن اب یہ بھی فرائض میں سے ہے جی۔ جو شخص غسل دیتا ہے اس کے لیے وہ بعد میں خود غسل کرتے ہیں، یہ ہم نے طہارہ میں پڑھا تھا، ہاں کتاب و طہارہ میں، ہاں ریکمینڈڈ ہے لیکن واجب نہیں، ٹھیک ہے۔ جس نے کسی کو غسل دیا ہے تو اس کے لیے دوبارہ بعد میں غسل کرنا لازم نہیں، ٹھیک ہے، ہاں کر لے تو اچھی بات ہے۔ حضرت خباب سے روایت ہے کہ جنگ احد میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، تو انہیں کفنانے کے لیے ہمارے پاس صرف ایک چادر تھی، یعنی کفن دینے کے لیے ہمارے پاس ایک چادر تھی۔ جب ہم ان کے اوپر چادر ڈالتے تھے، سر پہ ڈالتے تھے تو ان کے پاؤں کیا ہو جاتے تھے؟ ننگے ہو جاتے تھے، پاؤں پہ ڈالتے تھے تو ان کا سر ننگا ہو جاتا تھا، یعنی چادر چھوٹی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان کے سر کو ڈھانپ دو اور پاؤں کے اوپر کیا کرو؟ گھاس ڈال دو۔ تو یعنی کفن دینا ضروری ہے، بھلے ایک چادر میں دے دیں۔ اچھا اب یہ بھی ایک مسکنسیپشن ہے کہ جی لازماً کو فرض ہے کہ 3 چادریں ہوں 5 چادریں ہوں، فرض نہیں ہے، بہتر ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے زیادہ کپڑے میں کفن دے دیں، ایک کپڑے میں بھی کفن ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو ایک کپڑے میں کفن دیا گیا، اس زمانے میں کپڑا ہی نہیں ہوتا تھا، زندہ آدمی کو پہننے کو نہیں ملتا تھا تو مردہ کو کیا دیتے۔ کفن میں کیا چیز مستحب ہے؟ ایک تو یہ کہ صاف ستھرا ہو، ٹھیک ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ جب کسی کو کفن دو تو اچھا مطلب صاف ستھرا ہو، میلا کچیلا نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ کفن سفید ہونا چاہیے، لازم نہیں ہے کہ سفید ہی کفن ہونا چاہیے، فرض نہیں ہے، کوئی اور کلر بھی ہو سکتا ہے، لیکن ریکمینڈڈ ہے، ریکمینڈ کیا گیا کہ سفید کپڑے میں کفن دو، ٹھیک ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ کفن کو خوشبو لگاؤ، یہ بھی ریکمینڈڈ ہے۔ ایک روایت میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جب تم نے خوشبو لگانی ہے تو پھر طاق مرتبہ خوشبو لگانی،
اور حضرت عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم نے وصیت کی تھی کہ ان کے کفن کو عود کی خوشبو لگائی جائے. عود عربوں کو ذرا زیادہ پسند تھی اور ویسے بھی اچھی خوشبو ہے. چوتھی چیز یہ ہے کہ مرد جو ہے نا اس کے لیے ریکمینڈ یہ کیا گیا کہ اس کو 3 کپڑوں میں کفن دیا جائے اور عورت کو 5 کپڑوں میں. ٹھیک ہے، 3 کپڑے مراد ایک تہمت کی طرح نیچے باندھ لیتے ہیں، ایک اوپر قمیض کی طرح ڈال دیتے ہیں، 2 ہو گئے مرد کے لیے، اور تیسرا ایک پوری چادر جس میں اس کو پورے جسم کو لپیٹ لیتے ہیں. تو عورت کے لیے کیا ہے کہ ایک کپڑا تہمت کی طرح باندھ لیا، ایک اوپر قمیض سی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ پہنا دی. تیسرا اس کا جو سکارف ہے سر پہ جو دوپٹہ وغیرہ ہوتا ہے وہ 3 کپڑے ہو گئے. پھر اس کے بعد ایک کپڑے میں پورا اس کو لپیٹ دیا، پھر اس کے اوپر ایک کپڑے میں لپیٹ دیا. تو اس طرح سے 5 کپڑے. حالت احرام میں کیا حالت احرام والے کو کفن دیا جائے گا؟ تو حالت احرام میں مطلب جو بندہ حج عمرے کے لیے گیا ہے بہت سی ڈیتھس ہو جاتی ہیں مینا میں، بعض اوقات بگدڑ مچی، بہت سی ڈیتھس ہو گئیں، ویسے بھی ہو جاتی ہیں. اتنا مجمع ہوتا ہے، آپ کہہ لیں 40 لاکھ کا 30-40 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے وہاں. تو اگر کوئی حالت احرام میں فوت ہو گیا تو اس کو پھر کفن نہیں دیتے، اس کو احرام کی چادروں میں ہی دفن کرتے ہیں، اس کو کفن نہیں دیتے. حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ ایک آدمی آپ وسلم کے ساتھ میدان عرفات میں تھا تو وہ اپنی سواری سے گر گیا. تو سواری سے جب گرا ہے تو گردن کی اس کی ہڈی ٹوٹ گئی، اس سے اس کی وفات ہو گئی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسا کرو کہ اس کو انہی کپڑوں میں کیا کرو، دفن کرنا ہے. ہاں اس کو تم کیا کرو، پہلے پانی سے اور بیری کے پتوں سے غسل دو. یعنی وہ یہ بھی کرتے تھے، اس زمانے میں صابن وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو پانی میں کیا کرتے تھے، بیری کے پتے ملا دیتے تھے ساتھ. اس سے کیا ہوتا تھا، وہ پانی ذرا اچھے سے صاف کرتا تھا بدن کو. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ پانی اور بیری کے پتوں سے اس کو غسل دو اور اس کو انہی کپڑوں میں کفن دے دو اور اس کو خوشبو بھی نہیں لگانی. قیامت والے دن یہ قبر سے اٹھے گا اسی طرح سے لبیک کہتے ہوئے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے حج کا فریضہ سر انجام دے رہا ہو ایسے اٹھے گا. جی کلیننگ کے لیے ہوتے تھے بیری کے پتے، کلیننگ. صابن وغیرہ آ گیا ہے تو آپ ضروری نہیں ہے بیری کے پتے ڈالنا، تکلف کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت. یہ وہی بات ہے نا کہ مسواک کس کے لیے تھی، منہ کی صفائی کے لیے. تو آج برش وغیرہ آ گیا تو ٹھیک ہے، بس منہ کی صفائی اس سے ہو جاتی ہے. ٹھیک. مہنگا کفن جو ہے نا اس کو پسند نہیں کیا گیا، اس میں اسراف ہے. حضرت حذیفہ سے ہے کہ انہوں نے اپنی وفات سے پہلے کہا تھا کہ مہنگا کفن استعمال نہیں کرنا، میرے لیے مہنگا کفن استعمال نہیں کرنا، بس 2 صاف ستھرے کپڑے ہونے چاہیے. اور حضرت ابو بکر نے کہا تھا اپنی وفات سے پہلے کہ دیکھو یہ جن کپڑوں میں فوت ہو رہا ہوں نا انہی میں مجھے کفن دے دینا. مزید اگر کوئی 2 کپڑے ہیں تو صاف ستھرے ہونے چاہیے، ان میں لپیٹ دینا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو پرانے کپڑے ہیں. تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ نئے کپڑے جو ہے نا زندہ زیادہ مستحق ہے، اس کو نئے کپڑوں کی زیادہ ضرورت ہے، مجھے پہنا دو گے تو قبر میں جا کے تو اس نے ویسے ہی بوسیدہ ہو جانا، تو مردے کو کیا ضرورت نئے کپڑوں کی. تو یہ بھی ہے کہ میت کے جو کپڑے ہیں پرانے انہی میں اس کو کفن دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. سر اس میں یہ تو نہیں ہے کہ سلے ہوئے نہ ہو، جیسے شرائط تو نہیں ہے جی مطلب شلوار قمیض بھی تو ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے، وہ کچھ چیزیں ریکمینڈڈ ہوتی ہیں، وہ لازم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اسی طرح یہاں پہ ایک بحث آ گئی، ریشم دیکھیں ریشم تو ویسے ہی مردوں کے لیے منع ہے، ہاں عورتوں کے لیے ریشم الاؤڈ ہے، لیکن ریشمی لباس کا کفن دے کے آپ نے کیا کرنا ہے. وہی ہے جیسے لوگ وہ قبر کے اوپر اس کو سنگ مرمر کی قبر بنا دیتے ہیں، اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، حالانکہ مردے کو اس کا کیا فائدہ، ڈیڈ باڈی کو اس کا فائدہ کہ آپ اس کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات کریں، کوئی نیک عمل کریں، اس کو پہنچائیں. اس کو یہ مزار بنانے کا، قبریں پکی کرنے کا یا ریشمی لباس پہنا کے اس کو دفن کرنے کا اس کو کیا فائدہ، اس کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو کفن جو ہے وہ میت کے مال میں سے اس کا انتظام ہوگا، اور اگر میت نے جو مال چھوڑا ہے اس میں اتنے پیسے نہیں ہیں تو رشتہ دار پھر کفن دفن کا انتظام کریں گے. اگر رشتہ دار بھی نہیں کر رہے تو پھر اسٹیٹ کرے گی. یہی ہے.